ناظرین، آج کی یہ نشست NC اسلامک پر 100ویں نشست ہے۔ ہم گزشتہ 100 نشستوں سے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہر وہ پہلو جو ہمیں دینی، دنیاوی اور ہر طرح کے معاملات میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ آج ہماری 100ویں نشست ہے۔ ان 100 نشستوں میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پہلو کا ذکر کیا، خواہ وہ آپ کا بچپن ہو، آپ کی جوانی ہو، آپ کا کاروبار ہو، آپ کی فتوحات ہوں، آپ کا میل جول ہو یا آپ کے خطوط ہوں۔ اور آپ ہماری نشست نمبر 99 میں فتح مکہ کا واقعہ سن رہے تھے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دن مکہ میں کس طرح سے گزارا اور قریش سے خطبے میں کیا کہا۔ آج کی اس نشست میں ہم فتح مکہ کے دوسرے دن کا ذکر کریں گے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے خطبہ دیا۔ نشست کے آغاز میں ہمیشہ کی طرح درود پاک میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 100 میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن خطبے میں کیا کہا، تو فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا، لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام یعنی حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک سات میں حلال کیا گیا۔ پھر آج اس کی حرمت اس طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ایک اور روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مگر ازہر کا کیا کریں گے؟ کیونکہ ازہر اس وقت ایک ایسی گھاس تھی جو چائے اور دوائی کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ تو حضرت عباس نے وجہ بھی سامنے رکھی، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضرورت کی چیز ہے۔ تو آپ نے جواباً کہا، مگر ازہر، یعنی کسی بھی طرح کی گھاس نہیں اکھاڑی جا سکتی مگر ازہر کے، یعنی ازہر کو بطور ضرورت اکھاڑا جا سکتا ہے اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ہم اسے دور جدید کے ساتھ جوڑیں تو فتح کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے خطبے میں یا جن کے بیان میں یا جن کی فہرست میں یہ چیز بھی شامل ہوگی کہ یہاں کی گھاس بھی مقدم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکتی تھی، جنہوں نے اللہ کے حرم کو اس قدر پاک کیا کہ یہاں پر کسی قسم کا نہ درخت کاٹا جائے گا، حتیٰ کہ گھاس تک بھی نہ اکھاڑی جائے گی۔ ساتھ ہی یہ واضح بھی کر دیا، یہاں پر کوئی قتل نہ کیا جائے گا، یہاں پر گری پڑی چیز کوئی نہیں اٹھائے گا مگر وہ جو اس کا تعارف کروا دے۔ یہ روایت فتح مکہ سے آج کے دن تک چلتی آ رہی ہے۔ بیت اللہ میں، حرم پاک میں، آپ کسی کی چیز اگر گری ہوئی ہے کسی کو اٹھاتا نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس حرم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بنو خزاع نے اسی روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، خزاع کے لوگوں، اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل کرنا اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازمی ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس کی دیت دیں۔ یعنی فتح مکہ کے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائٹیریا بھی طے کر دیا کہ کسی بھی صورت ناحق خون کسی شخص پر لازم نہیں ہے۔ اگر خون ہو گیا
تو یا تو خون کے بدلے خون یا اس کی دیت۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس پوزیشن میں تھے کہ آپ فاتح تھے، آپ ان پر غالب تھے، اور لوگوں کی جرت دیکھیں کہ ابو شاہ نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے کرائیٹیریا طے کیا ہے، جو آپ نے حکم دیا ہے، اسے میرے لیے ذرا لکھوا دیں۔ اور آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت دیکھیے، یہی ایک پیغمبر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ فرمایا اسے ابو شاہ کے لیے لکھ دو، یعنی اگلے کی خواہش اگر یہ ہے تو اس کی خواہش پوری کر دی جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ کا شہر ہے، آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے؟ اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا اپنا شہر فتح کرا دیا ہے، تو آپ یہی قیام فرمائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ ہجرت کر چکے تھے، وہاں سے مکہ فتح کرنے آئے تھے۔ اس وقت آپ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلایا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کامیابی کی کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے وہ اسلام کے تابع دار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر مدارک میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفا ہی پر عورتوں سے بیعت لینا شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آ گئی۔ ہند بنت عتبہ کا واقعہ آپ ہماری پچھلی نشست میں سن چکے ہیں کہ جب ابو سفیان نے مکہ میں آ کر صدا لگائی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اسے امان ہے، تو اس کا کیا جواب تھا؟ بھیس بدل کر اس لیے آئی، دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندا بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھا کہا، تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندا کو پہچان لیا، فرمایا، اچھا تو تم ہو ہندا؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت دوبارہ شروع کی اور فرمایا، اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندا نے پھر کہا، بھلا کہیں حرہ یعنی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندا پھر بول اٹھی کہ ہم نے بچپن میں تو انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہی بہتر جانے۔ یاد رہے کہ ہندا کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور کوئی بہتان نہ گھڑو گی۔ ہندا نے کہا، واللہ بہتان بڑی بری بات ہے، اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور کسی معروف بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندا نے کہا، خدا کی قسم، ہم اپنی مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھے ہیں
کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گے۔ پھر واپس ہو کر ہندا نے اپنا بت توڑ دیا۔ وہ اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ ناظرین، کچھ یوں گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے بعد دوسرا دن۔ اگلی نشست میں آپ یہ سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام فرما کر کون کون سے کام کیے، اور اس میں سب سے اہم ترین جو کام تھا وہ سرائے اور وفود تھے جو مختلف جگہوں پر بھیجے گئے۔ ان کا ذکر آپ ہماری آنے والی نشست میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔